ارشاد فرمایا جب حکمران ملک کے وسائل کو، ٹیکس کے پیسوں کو، قومی خزانے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگیں اور عیش و عشرت قومی خزانوں پہ کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر قیامت دور نہیں ہے، قیامت نیڑے آ چکی ہے۔ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں ان کا مقصد ملک کا نظم و نسق چلانا ہے، لوگوں کے لیے بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کرنا ہے، ملک کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے اور لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے امکانات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تعلیمی نظم ہو، صحت ہو اور دیگر انسانی بنیادی ضرورتیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا دیا گیا ٹیکس حکومتی محصولات اور آمدنی کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ذاتی عیش و عشرت پر خرچ ہونے لگے، اللوں تللوں پر اڑائے جانے لگے، وزیروں کی اور مشیروں کی فوجیں اس کو دن رات بے دردی سے اور انتہائی بے شرمی سے آپس میں تقسیم کرنے لگیں، تو جب کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ ایسا امر ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ملک کے عوام محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب قیامت برپا ہونے کو ہوگی تو اس وقت پوری دنیا کا نظام اس طرح ہو جائے گا کہ جو آیان سلطنت ہوں گے وہ لوگوں کے ٹیکس کو ذاتی دولت اور ذاتی مال سمجھنے لگیں گے، حالانکہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، مال اس کا نہیں ہوتا، وہ اس مال کے اوپر امین بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت مال غنیمت سمجھ لی جائے گی۔ کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرے، امانت کو ضائع کر دینا یا امانتوں کو مال غنیمت سمجھ بیٹھنا کہ اب یہ ہماری ہے، حتیٰ کہ لوگ قرض دے کے واپس نہیں لوٹاتے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا جائے گا، تاوان سمجھ لیا جائے گا، حالانکہ زکوٰۃ تو خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ اسی پر ہے جس کے پاس مال ہے، تو اس کو تو کہا ہی نہیں گیا زکوٰۃ دے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ بھی 40واں حصہ ہے مال کا، وہ 40واں حصہ تم دینا ہے، 39 حصے اپنے پاس رکھنے ہیں، اور یہ 40واں حصہ جو تم نے دیا ہے اس کی برکت سے وہ 39 بھی پاک ہو جائیں گے۔ یہ 40واں حصہ ان 39 حصوں میں برکت پیدا کر دے گا۔ یہ تو تمہارے لیے بہتری کا سامان تھا۔ تو یہ قرب قیامت کے فتنے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دینی علم بھی سیکھا جائے گا، دین کے لیے نہیں، دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، حصول زر کے لیے، مال و دولت کے لیے، لوگوں میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، عزت اور شہرت کمانے کے لیے، تعظیم و توقیر حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ممبر و محراب کی نوکری یہ اللہ کی عطا ہے۔ دین سیکھنے والے اس نیت سے سیکھیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہتر کر کے اپنے معاد کو اور اپنی آخرت کو بہتر کریں گے۔ اس کے بعد ہم اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت کا نور دینے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو احکام دینیاں بتائیں گے اور لوگوں کو اللہ کے قریب کریں گے تاکہ ان کی آخرت بہتر ہو جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کا راستہ ہی خیر کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ بیوی کی اطاعت اور فرما برداری میں ماں کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور وہ گھر میں ایک عضو معطل بن کے رہ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ماں کی اطاعت اور فرما برداری میں، اس کے احکام کی بجا آوری میں اور اس کی تعظیم، توقیر اور عزت بجا لانے میں اس قدر آگے ہوتے ہیں کہ بیوی گھر کے اندر عضو معطل بن کے رہ جاتی ہے اور اس کی تحقیر بھی کی جاتی ہے، تذلیل بھی کی جاتی ہے اور اس کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں اعتدال کی راہوں پہ گامزن رہنے کی تلقین کرتا ہے کہ ہم دونوں کو ان کے مرتبے اور مقام پہ رکھیں۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست کو قریب کر لے گا اور باپ کو پیچھے کر دے گا۔ باپ اگر بلائے گا، کسی کام کے لیے بھیجنا چاہے گا تو اولاد سستی کا مظاہرہ کرے گی، اور اگر دوست بلائے گا تو چھلانگ لگا کر کے بھی اٹھ کے دوڑ کے دوست کی بات سننے کے لیے چلا جائے گا۔ یعنی باپ کی آواز پر نہیں پہنچے گا، دوست کی آواز پہ پہنچے گا۔ باپ کی آرزو ہوگی کہ میری اولاد میرے پاس بیٹھے، میں اس سے بات کروں،
تو اولاد کے پاس وقت نہیں ہوگا، مصروفیات بہت ساری ہوں گی، لیکن دوستوں کے لیے روزانہ وقت نکالے گا، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی جائے گا، چائے پینے بھی جائے گا، کھانا کھانے بھی جائے گا، ٹرپ پہ بھی جائے گا، دوستوں کے ساتھ فون پہ بھی باتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن باپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوستیاں ترک کر دی جائیں، لیکن ترجیح باپ کو ہونی چاہیے، ترجیح دوستوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ وظاہرت الاصوات، اور فرمایا کہ آوازیں بلند ہوں گی فی المساجد، مسجدوں میں، ممبر و محراب سے شور و غل کی آوازیں لوگوں کو سنائی دیں گی۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اللہ کا ذکر بھی متوازن اور معتدل آواز کے ساتھ مساجد کے اندر کرنا چاہیے، وہ بھی اس تیز انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے عامیانہ پن جو ہے وہ جھلکتا اور چھلکتا دکھائی دے۔ مسجدوں کے تقدس کو، ممبر و محراب کے تقدس کو ملحوظ رکھا جائے۔ میں تو اپنے دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر یہ جو بے ہنگم ساؤنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایکو کھلی ہوتی ہے، اور پھر اتنی آواز کے باوجود بھی مقرر مطمئن نہیں ہوتا، وہ ایسے مائک کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے پورے زور سے بول رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے کان پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو جو اذیت پہنچ رہی ہے وہ تو پہنچ ہی رہی ہے، یہ اللہ کے گھر کے تقدس کے بھی منافی ہے کہ وہاں آوازیں بلند ہو۔